السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات اللہ کی کیسی مخلوق ہے؟ کیا جنات کھاتے پیتے بھی ہیں؟ کیا ان کی حاجات ضروریات ہوتی ہیں؟ اور ان کی غذا اور خوراک کیا ہے؟ اور وہ کن چیزوں کو کھاتے ہیں؟ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی خوراک کو خراب نہ کریں یا ہم انہیں تکلیف اور ایذا نہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے آ کر شکایت کی کہ یہ جو انسان ہیں یہ ہماری خوراک کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمیں اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ ہماری خوراک کو نہ چھیڑیں اور ہماری خوراک کو خراب نہ کریں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حیرت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا خوراک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ جنوں کی خوراک ہے، اور جب تم انہیں پھینک دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس ہڈی کے اوپر دوبارہ سے گوشت چڑھا کر اللہ تعالیٰ جنوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو لید ہے، اسی طرح جو مینگنیاں ہیں، یہ چیزیں جنات کی خوراک ہے۔ آپ ان کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان کے اوپر غلاظت پھینکا کرو، اور نہ ہی ان چیزوں کو گندہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ واقعی شیطان کھاتا بھی ہے، شیطان پیتا بھی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو شیطان جن ایک ہی چیز ہے، تو شیطان کھاتا ہے تو جن بھی کھاتے ہیں، جن کھاتے ہیں تو شیطان بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ آج میرے لیے اس گھر میں رہنے کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی اس گھر میں میرے لیے کھانے کی کوئی چیز ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، تو جب بندہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی کھانا کھانے کی دعا نہیں پڑھتا، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے رہنے کی بھی جگہ ہے اور اس گھر میں میرے کھانے کا بھی بندوبست ہے۔ تو اس لیے ضروری خاص طور پر ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولیں، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں۔ اکثر جو لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، یا ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے، یا ہمیں اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں جنات ہیں یا جادو کا اثر ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ چاہے کوئی چیز کسی کو تھمانی ہو، پکڑانی ہو، لینی ہو، رکھنی ہو، اٹھانی ہو، کوئی چیز بند کرنی ہو، کھولنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ایک مرتبہ آپ نے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو اچانک ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کر دیا، منع کر دیا، وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تھی، آپ نے اس کو منع کر دیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اس طرح دوڑتی آ رہی تھی جیسے اس کو پیچھے سے کوئی دھکا دے رہا ہو۔ پھر اچانک ایک دیہاتی بندہ دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کھانے سے پیچھے ہٹا دیا، اس کا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر انسان کے ساتھ شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنات، شیاطین یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور یہ بھی انسانوں کی طرح یہ حاجت اور ضرورت رکھتے ہیں کہ کھائیں اور پئیں، یہ ان کی حاجت اور ضرورت ہے۔ تو اس لیے جس کھانے کے اوپر نام نہیں لیا جاتا تو وہاں پر شیطان ہوتا ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور مشاہدے میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کئی چیزوں کو جنات خراب کر کے پھینک دیتے ہیں۔